بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہمارا یہ ریاض الصالحین کا اور حدیث کا جو کلاس نمبر ہے 157 نمبر ہے، اور آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 925 سے اور چیپٹر نمبر 153 سے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ چل رہا ہے، ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے یا موضوع چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے میت کے بعد، فوت ہونے کے بعد جو جنازے کے یا اس کے ریلیٹڈ جو آداب ہیں، احکامات ہیں، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ جس چیپٹر پہ ہم پہنچے ہیں وہ ہے، اس کا عنوان ہے باب جواز البکائی علی المیت بغیر ندب ولا نیاحت، کہ میت پر رونا تو جائز ہے لیکن اس میں نوحہ کرنا یا بین کرنا، یعنی واہ یا وائے ہائے ایسی کے بغیر، صرف اگر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس پہ منع نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ انسان رونا دھونا پیٹنا کرتا ہے تو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ کچھ اپنا نوٹ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ النیاح فحرام، کہ رونا دھونا کرنا، آواز نکال کے بہت زیادہ کرنا، یہ تو اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے، یہ تو اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ رونا دھونا کرے اور یہ کرے۔ اور اس کے بارے میں مطلب اس کے ایک الگ بھی آئے گا باب جس میں منع کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اما البکا، لیکن ویسے آنسو آ جانا، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ آئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے پیچھے والے لوگوں کے رونے کی وجہ سے۔ ان تمام حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے رونے کی وصیت کی ہو، میرے پہ رویا جائے، اور پھر لوگ اس پر جو ہے وہ رو رہے ہوں، تو تب اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ رو رہے ہیں ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان تمام احادیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی میں رونے کو جائز سمجھتا تھا یا لوگوں کو رونے کی ترغیب دیتا تھا کہ فلانا فوت ہو گیا ہے، اس کے اوپر اونچی اونچی تم روو، فلاں کرو فلاں کرو، اب اگر لوگ اس پہ ایسا کر رہے ہیں تو اس انسان کا، چونکہ ان کے اس کام پہ زندگی میں نہ روکنا اور ان کے اس کام میں ان کی تائید کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو اس پہ رو رہے ہیں ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن جو انسان نہ وصیت کر گیا ہو، نہ اس کو چیز کو جائز سمجھتا ہو بلکہ منع کرتا رہا ہو، اب اس کے فوت ہونے کے بعد اگر لوگ رو بھی رہے ہیں تو اس سے اس میت کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی اعادت کرنے کے لیے گئے، اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم یہ بھی موجود تھے۔ فبکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فلما رأى القوم بکاء رسول اللہ بکو، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو لوگوں نے بھی جو ہے رونا شروع کر دیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العین، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو بہنے سے کسی کو عذاب نہیں دیتا، ولا بحزن القلب، اور نہ ہی انسان جو ہے وہ دل کے غم سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، ولیکن یعذب بہذا، لیکن اس کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے، او یرحم، یا اس کے ذریعے رحم کیا جاتا ہے۔ اور اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کہ زبان کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور زبان کی وجہ سے کسی پہ رحم ہوتا ہے۔ ویسے اگر انسان کسی کے اوپر جو ہے وہ غم کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، دل میں غم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں دیا جاتا، اور میت کو جو عذاب بھی دیا جاتا ہے
یعنی پیچھے والے کے رونے دھونے کی وجہ سے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں اگر وہ بندہ زندگی میں وصیت کر گیا ہو یا اپنی زندگی میں اس بات کو جائز سمجھتا تھا، بہتر سمجھتا تھا، اب اگر لوگ اس پہ رو رہے ہیں تو یہ اسی کا عمل ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اگلی حدیث یہ ہے اس بارے میں، وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیہ ابن ابنتہ وہو فی الموت۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نواسے کو، ان کی بیٹی کے بیٹے کو اٹھایا گیا اس حال میں کہ وہ فوت ہو رہا تھا۔ ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فقال له سعد ما هذا یا رسول اللہ، سعد پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ اب وسلم نے فرمایا هذه رحمت جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، فرمایا کہ یہ رحم ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پہ رحم کرے گا جن پر بندے رحم، یعنی جو دوسرے بندوں پہ رحم کرتے ہوں۔ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پہ رحم فرماتا ہے جو دوسروں پہ رحم فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بھی بتانا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ جانا یا دل سے غم ہونا یہ منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان زبان سے آواز نکال کے اور زبان سے جو ہے وہ ایسے الفاظ نکال رہا ہے غم کے، بے صبری سے، تو وہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابنہ ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھا فرمایا، اور ابراہیم اس کا نام رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو اس کی جان گویا کہ نکل رہی تھی۔ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے۔ فقال له عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یا ابن عوف، فرمایا اے ابن عوف انہا رحمتن، یہ تو رحمت ہے۔ ثم اتبعها اخرى، پھر دوسرے آنسو بھی آگئے۔ فقال ان العین تدمع، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ والقلب يحزن، اور دل میں غم ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا الا ما يرضي ربنا، اور ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے مگر وہی جو ہمارے رب کو راضی ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ہم غمگین ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، اور اس موضوع میں بہت ساری احادیث جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس سے اگلا باب ہے باب الکف عما یرا فی المیت من مکروہ، کہ اگر میت کو غسل دیتے وقت اس کے جسم میں کوئی ایسا عیب آ گیا، کوئی ایسی کمی آ گئی تو اس کو چھپا لینا، اس کو پردہ ڈال دینا، یہ جو ہے وہ چاہیے، اور اس کو اوپر جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، روکا جائے گا، تاکید کی جائے گی کہ میت کو نہلانے والے اس کے جسم کے کسی عیب کو ظاہر نہ کریں۔ اس بارے میں روایت ہے وعن ابی رافع اسلم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی رافع، ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جس نے کسی میت کو غسل دیا، فکتم علیہ، اس پر کوئی عیب ہو اور اس نے اس عیب پہ پردہ ڈال دیا، یعنی اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی جسم میں چیز غلط ہے اور اس نے اس پہ پردہ ڈال لیا، غفر اللہ له 40 مرہ، اللہ تعالیٰ 40 دفعہ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کی مردے انسان کی پردہ پوشی کرنے پہ اتنا ثواب ہے، تو زندہ انسان کے گناہوں کے چھپانے پہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم زندہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر سے بھی پردہ ہٹاتے ہیں۔ اگلی روایت ہے باب الصلاۃ علی المیت، میت کے نماز جنازے کے بارے میں، وتشییعہ وحضور دفنہ وکراہیۃ اتباع النساء الجنائز، میت کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے ساتھ جانا، اس کے دفن میں حاضر ہونا، اور عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا
یہ جو ہے صحیح مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيِيعِ، جنازے کے ساتھ جانے کے بارے میں کچھ فضیلتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے حق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جایا جائے۔ روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو کسی جنازے کی نماز میں حاضر ہوا، جنازے کے ساتھ آیا کہ نماز اس پہ پڑھی گئی نماز جنازہ، فلہ قیرات، اس کا اجر ایک قیرات ہے۔ فمن شاہدہا حتی تدفن، اور جو جنازے کے ساتھ گیا یہاں تک کہ دفن کر دے گا، فلہ قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے۔ قیل وما القیراتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قیرات یہاں جو اجر میں بیان کیا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا مثل جبلین عظیمین، 2 بہت بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں جبل احد کا بھی آیا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب، 1 قیرات ہے، 2 قیرات اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جو جنازے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد اس کے دفن ہونے تک بھی جائے۔ یاد رکھ لیں کہ نماز جنازہ پڑھنے میں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی دعا کریں۔ نماز جنازے میں شامل ہونے کے لیے مرد اور عورت کو کوئی منع نہیں ہے، جیسے نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں دوسری مردوں کے ساتھ، یعنی ان کی الگ جگہ میں جہاں پر بھی ہو، اسی طرح نماز جنازہ بھی جیسے عورتوں کے لیے الگ جگہ انتظام ہوتا ہے، الگ سے مردوں کے باقی جمعے کی نماز کے لیے فلاں کے لیے، اسی طرح نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں عورتیں، اور ان کو پڑھنا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جنازے کے بعد میت کے ساتھ جانا قبرستان تک، اس کے بارے میں روایات آگے آ جاتی ہیں۔ اگلی روایت ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو انسان جنازے کے ساتھ گیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، وکان معه حتی یصلی علیہا، اور وہ انسان جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھی گئی، وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، اور یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کر دیا گیا، تب تک وہ رات رہا، اس کے ساتھ ہی رہا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، وہ جو ہے وہ اجر اتنا لے کے آئے گا، 2 قیرات لے کے آ جائے گا، كُلُّ قِرَاطٍ مِثْلَ أُحْدٍ، ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، اور جس نے صرف نماز پڑھی اس کے اوپر اور پھر واپس لوٹ آ گیا دفن ہونے سے پہلے ہی، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاطٍ، وہ 1 قیرات اجر لے کے آتا ہے، اور یہ روایت ابھی گزری ہے۔ اب ہے وہ روایت آتی ہے جس کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا، وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہینا عن اتباع الجنائز، منع کیا گیا تھا ہم عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے، ولم یعزم علینا، اور ہم پہ سختی نہیں کی گئی تھی۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ لم یشدد فی النہی، کہ منع کرنے میں سختی نہیں کی گئی، کما یشدد فی المحرمات، جیسے کہ کسی حرام چیز میں منع کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرماتی ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنازے کے ساتھ جانا ہمیں منع تو ضرور کیا گیا تھا لیکن سختی نہیں کی گئی ہے۔ اگر کوئی عورت چلی بھی جائے دفن ہونے کے لیے تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے حرام کر لیا ہے، گناہ کبیرہ کر لیا ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ وہ نہ جائے، افضل یہ ہے کہ وہ نہ جائے عورتیں، لیکن اگر عورت جنازے کے ساتھ جانا چاہتی ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، خامد کے ساتھ تو نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بیٹے کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے تو بہتر ہے کہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ساتھ نہ جائیں۔ اور اگر ساتھ چلے گئے تو ظاہر مردوں سے تو الگ رہنا ہے، لیکن مردوں کے اس میں نہیں بلکہ الگ سے رہنا ہے، تو ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے، لیکن اگر چلے جائیں، کبھی کوئی چلا گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کر لیا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کا۔
اگلا باب ہے باب استحباب تکثر المصلین علی الجنازہ. باب ہے اس بارے میں کہ نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے. وَجَعْلِ صُفُوفِهِمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ، ان کی صفیں 3 بنائی جائیں یا اس سے زیادہ بنائی جائیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ، رواہ مسلمون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی میت مگر اس پہ ایک امت کی ایک جماعت جو ہے نماز جنازہ پڑھے، جن کی تعداد کم از کم 100 کو پہنچتی ہو، اور وہ سفارش کریں الا شفعوا فیہ، مگر ان کی سفارش قبول کی جائے گی. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک فوت ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کم از کم 100 لوگ آ کے نماز جنازہ میں اس کی سفارش کریں. لوگ نماز جنازہ کے لیے چلے تو جاتے ہیں لیکن نہ ان کو دعائیں آتی ہوتی ہیں، نہ ان کو نماز جنازہ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو معاف فرما دے. اگر 100 لوگ ایسے ہو جائیں، 100 لوگ کہ جو سفارش کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو یعنی ان کی دعا کو قبول کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما دے. اگلی روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ما من مسلمین یموت، نہیں ہے کوئی مسلمان کہ وہ فوت ہو جائے اور اس پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھیں. فیقومون علی جنازتہ 40 رجلا، 40 مرد جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ دیں. لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں. الا شفعہم اللہ فیہ، مگر اللہ ان کی سفارش اس بندے کے بارے میں قبول فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. پیچھے والے میں 100 تھے، یہاں 40 آ گئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 40 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، موحدین ہوں، نیک لوگ ہوں، سفارش کرنے یعنی ایسے لوگ ہوں کہ اپنی عبادات خالص اللہ کے لیے کرتے ہوں، تو فرمایا ان کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اگلی روایت ہے وعن مرثد بن عبداللہ الیزنی، مرثد بن عبداللہ الیزنی بیان کرتے ہیں کان مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ اذا صلی علی جنازت، مالک بن حبیرہ جب کبھی کسی کا جنازہ پڑھاتے اور کہتے فتقال الناس علیہ، تو لوگ اس میں اسے یعنی لوگ آپس میں جو ہے وہ یہ کہتے فتقال الناس علیہ کہ لوگ اس میں اگر تھوڑے ہو جاتے، جزأہم علیہ 3 اجزاء، تو وہ لوگوں کو 3 گروہ میں 3 صفوں میں کر دیتے. ثم قال، پھر فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 3 صفوف، جس پہ 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھا ہو، فقد اوجبا، تو واجب ہو گیا. یعنی واجب کیا ہو گئی؟ اس پہ جنت جو ہے واجب ہو گئی. اللہ اکبر. یہاں پہ 3 صفوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ 3 صفیں، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مالک بن حبیرہ جب کبھی جنازہ پڑھاتے اور لوگ تھوڑے ہوتے تو ان کو 3 صفیں بنا دیتے اور یہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جنازے پہ 3 صفیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس جنازے پہ جنت لازم کر دیتا ہے، یعنی اس میت کے لیے جنت لازم کر دیتا ہے. تو اگر انسان تھوڑے ہوں تو 3 صفیں بن جائیں، لیکن اگر لوگ زیادہ ہوں 4 صفیں ہوں، 5 صفیں ہوں، 6 صفیں ہوں، 10 صفیں ہوں، جتنے بھی ہوں، تو 3 سے آگے کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صفیں جی 3 بناؤ، 5 بناؤ، 7 بناؤ، 9 بناؤ، جو ہے وہ یعنی عدد میں بناؤ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کم از کم 3 ہو جائیں،
زیادہ میں پھر کچھ نہیں ہے. زیادہ میں چاہے 5 صفحے ہو جائیں، چاہے 10 صفحے ہو جائیں، چاہے 15 صفحے ہو جائیں، چاہے جو ہے وہ 7 صفحے ہو جائیں، یعنی 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، یہاں پہ کچھ فرق نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑے لوگ ہیں تو پھر 3 صفحے بنا سکتے ہیں تو یہ بہتر ہے. یہ کم سے کم کے لیے ہے. زیادہ میں شمار رکھنا کہ نہیں ہم نے طاق عدد ہی پورا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں پیچھے جلدی دیکھو صفحے کتنی ہیں، گنو، یہ 7 صفحے ہیں، یہ جو ہے وہ 5 صفحے ہیں، یہ جو ہے وہ 9 صفحے ہیں. ایسا کیا جائے اور پھر تکلف کر کے ایک صف اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اگلی روایت ہے، اللہ اکبر، اس سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، باب ما یقرأ فی صلاۃ الجنازہ. جنازے میں دعائیں کون سی کی جاتی ہیں؟ جنازے میں دعائیں یعنی نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یاد رکھ لیں کہ پہلے وہ خود یہاں پہ یعنی لکھ دیتے ہیں، یکبر 4 تکبیرات، 4 تکبیریں ہوتی ہیں. یتعوذ بعد الاولی، پہلی تکبیر کے بعد ڈائریکٹ اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. ثم یکبر، پھر تکبیر ہوتی ہے دوسری تکبیر، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف یہ والا پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی یہ پورا پڑھا جاتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ولا یفعل ما یفعلہ کثیر من العوام. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دروشی پڑھنے سے پہلے یہ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت. فرمایا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر تیسری تکبیر ہوتی ہے اور اس کے لیے میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں میت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو آگے حدیث آتی ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوتی ہے. اور چوتھی تکبیر کے بعد یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. اللہم اغفر لہ، بس کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ لیں. اگر نہ پڑھی جائے تب بھی سلام پھیر سکتے ہیں. تو یہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت، دوسری کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، تیسرے کے بعد دعائیں، اور چوتھی کے بعد سلام. اور وہ دعائیں کون سی ہیں وہ آگے جو ہے وہ آتی ہیں. ان دعاؤں کے بارے میں کچھ احادیث آتی ہیں. ان میں ایک حدیث ہے وعن ابی عبد الرحمن عوف بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، فحفظت من دعائہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ دعا یاد کر لی کہ آپ جنازے پہ پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اس کے نماز جنازہ میں، اللہ اس کو معاف فرما دے، اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اس کو معاف فرما دے، اس کی طرف سے معاف فرما دے، اس کا جو ہے وہ قبر میں اترنا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے، اللہ اس کو دھو دے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ، اور اس کو گناہوں سے صاف اس طرح کر دے جس طرح کہ سفید کپڑا جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے گھر کو یعنی اس کے گھر کو جہاں رہتا تھا اس سے بہتر گھر عطا فرما، اس سے بہتر گھرانہ عطا فرما، اس سے بہتر جو ہے وہ بیویاں عطا فرما، اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے. صحابی کہتے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، کہتے ہیں مجھے آرزو ہوئی ہے کاش کہ یہ دعا میں میت ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہوتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ دعا اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے. تو نماز جنازہ ویسے آہستہ ہے، لیکن انسان اس میں کوئی دعا یعنی اگر اونچی بھی نماز جنازہ کی دعائیں پڑھ دی جائیں تب بھی جائز ہے، آہستہ بھی جائز ہے
اور اونچی دعائیں پڑھنا بھی جائز ہے نماز جنازہ میں، آہستہ بھی ہو سکتا ہے، اونچی آواز سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ صحابی کا کہنا کہ کاش میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا سا تو اونچی پڑھ ہی رہے تھے، بالکل آہستہ پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں تو اونچی پڑھنا جائز ہے، اور اگر آہستہ بھی پڑھ رہے ہوں تو تھوڑی سی آواز تو آنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دعاؤں کا پیچھے والوں کو پتہ چلتا رہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی قتادہ وعن ابی ہریرہ وابی قتادہ وابی ابراہیم الاشبہیلی عن ابیہ وابوہ صحابیون، فرماتے ہیں یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو قتادہ اور ابو ابراہیم الاشبہیلی جو کہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور ان کے باپ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہ صلی علی جنازۃ، کہ انہوں نے جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ انہوں نے پڑھائی اور اس میں یہ دعا پڑھی اللہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ۔ یہ جو ہے وہ روایت ہوئی ہے، یعنی یہ دعا جنازے کی مشہور دعا ہے۔ ہاں اس میں کچھ روایات میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور آگے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ۔ یہ روایت میں یہ والے الفاظ بھی روایت میں ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف فرما دے، ہمارے زندہ لوگوں کو، ہمارے مردہ لوگوں کو، ہمارے حاضر لوگوں کو، ہمارے غائب لوگوں کو اللہ معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے لوگوں کو، ہمارے بڑے لوگوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور اے اللہ ہمیں ایمان پہ ہمیں موت عطا فرما۔ یہ ہے اس دعا کا معنی اور مفہوم، اور فرمایا اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ فرمایا اے اللہ ہمیں جو ہے اس کے اجر سے محروم نہ فرمانا، اس کے جانے کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازوں میں سے ایک مشہور دعا ہے، لیکن کچھ لوگ صرف اس ایک دعا کو ہی رکھتے ہیں کہ بس ایک ہی دعا ہے، باقی کوئی دعائیں ہیں نہیں، باقی دعائیں بھی ہیں، یہ دعا بھی ہے جو ابھی گزری ہے، اور باقی دعائیں بھی ہیں جو پیچھے گزری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں ہیں ساری کی ساری جنازے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت کا نماز جنازہ پڑھیں تو اس کے لیے دعا کو خالص کریں، دعا کو خالص کر کے اس کے لیے نماز جنازہ میں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگلی انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھایا اور اس میں یہ دعا کی اللہم انت ربھا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام، اے اللہ تو اس کا رب ہے، تو نے اسے پیدا کیا ہے، تو نے اسے جو ہے اسلام کی ہدایت دی ہے، وانت قبضت روحہا، اے اللہ تو نے اس کی روح کو قبض کیا ہے، وانت اعلم بسرہا وعلانیتہا، اس کے اندر کو، ظاہر کو، باطن کو تو سب کچھ جانتا ہے، جئنا شفعاء لہ فاغفر لہ، ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ روایت کیا ہے اس کو ابو داؤد نے، اور یہ روایت یہ بھی دعا ہے ان دعاؤں میں سے جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت عن واثقہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین، ایک آدمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا اور میں نے سنا کہ آپ اس کا نام لے کے دعا کر رہے تھے اللہم انا فلان ابن فلان، اے اللہ فلان بن فلان فی ذمتک و حبل جوارک، اے اللہ فلان بن فلان تیری ہی امان میں ہے، تیری ہی حفاظت میں ہے، فی ذمتک و حبل جوارک فقہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، وانت اہل الوفاء والحمد، اے اللہ تو ہی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی تعریفوں والا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو اللہم فاغفر لہ وارحمہ،
اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اس پہ اپنا رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ بے شک تو غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو مسلمانوں کو یاد کرنی چاہیے، بچپن میں ہی بچوں کو دعائیں یہی یاد کرا دیں تاکہ بڑے ہو کر وہ کسی بھی جنازے پہ جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں۔ افسوس یہ ہے کہ آج جنازے پہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن شاید 1% بھی شاید لوگ ہوں کہ جن کو دعائیں جو ہیں وہ آتی ہوتی ہیں اور وہ دعائیں جو ہے وہ کر رہے ہوں، شاید 1% یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اگلی روایت ہے، فرماتے ہیں وعن عبداللہ ابن اوفا، ان سے روایت ہے رضی اللہ عنہما انہو کبر علی جنازت ابنت لہو 4 تکبیرات، انہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر جو ہے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا، فقام بعد الرابعہ قدر ما بین التکبیرتین یستغفر لها ویدعو لها، کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی انہوں نے تھوڑا سا صبر کیا، جتنی کہ انسان 2 تکبیروں کے درمیان تھوڑا سا رکتا ہے، اس میں بھی انہوں نے استغفار کیا ان کے لیے اور دعا کی۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد بھی کوئی مختصر سی دعا کر کے پھر السلام علیکم کر کے نماز جنازہ کو فارغ کیا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کبر 4 فمکث ساعۃ حتی ظننت انہ سیکبر 5، ایک یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ 4 تکبیروں کے بعد کافی دیر تک جو ہے رکے رہے، یہاں تک کہ لگا شاید وہ 5ویں تکبیر کہیں گے، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا اپنے دائیں اور بائیں طرف، دائیں اور بائیں دونوں طرف، اس روایت میں الفاظ میں عن یمینہ وعن شمالہ، فلما انصرف، ہم جب انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے کہا یہ تو نے کیا کیا، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد بھی اتنی دیر رکے رہے، فقال انی لا ازید علی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، فرماتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ اور نہیں کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا۔ دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ سلام دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایک سائڈ پہ سلام کرنا بھی جائز ہے، بلکہ جو ہماری نماز روٹین کی ہے، چاہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو بھی ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس میں بھی سلام پھیرنے کے 4 طریقے ہیں۔ ہم کو صرف ایک ہی پتہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باقیوں کا شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی بھی 3 طریقے ہیں۔ تو 4 طریقے ہیں، ایک یہ کہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ہو گیا۔ دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو ہم نام کرتے ہیں۔ تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رائٹ سائڈ پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ السلام علیکم، بس۔ اور چوتھا طریقہ تھوڑا سا رائٹ کی طرف ہو کے، پورا نہیں، تھوڑا سا رائٹ کی طرف ہو کے، اور صرف السلام علیکم۔ یہ طریقے ابو داود میں روایات میں موجود ہیں، اور نماز کے طریقے میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے احادیث کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ تو نماز جنازہ میں بھی ایک تکبیر یعنی ایک سلام کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، جو حرمین میں سعودی عربیہ میں پڑھی جاتی ہے عموماً، وہ جو ایک جو ہے وہ سلام کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، تو ایک سلام کے ساتھ عام نماز میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں 2 سلام بھی کیے جاتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی 2 سلام جائز ہیں، جیسے کہ اس روایت میں ہے ثم سلم عن یمینہ و شمالہ، دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف سلام کیا۔ یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد کی جو روایات ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ یہ جو ہے وہ نماز جنازہ کا طریقہ ہم جان چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے کہ نماز جنازے کے جو اس کو تیار کرنا ہے، اس میں جلدی کی جائے، اس میں جو ہے وہ دیر نہ کی جائے، نماز جنازہ کے جو باقی احکامات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں پڑھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔